زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بشارت ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تسکین کے لیے ارشاد فرمائی۔ صرف 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور انعام کتنا بلند اور بالا ہے کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 10 تسبیحات روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ ہر نماز کے بعد بھی 2 تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں 1000 درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، انسان جب خواب دیکھتا ہے تو دل میں ایک نئی امید جاگتی ہے، لیکن صرف خواب دیکھنے سے منزلیں نہیں ملتی، بلکہ تعبیر پانے کے لیے جاگنا بھی پڑتا ہے، چلنا بھی پڑتا ہے۔ یعنی صرف سوچتے رہنا اور خوابوں کی دنیا میں رہنا اور ذہن میں پلاننگ کرتے رہنا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ایسا بھی کرنا ہے، میں نے ویسا بھی کرنا ہے، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، لیکن عملی قدم نہ اٹھائیں تو پھر کامیابی مقدر نہیں بنتی۔ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنا پڑتا ہے، کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑتا ہے، عملی میدان میں قدم رکھنا پڑتا ہے، اور کچھ پانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام زندگی بہتر بنائے کا موضوع ہے خواب یا حقیقت۔ اور آج کے پروگرام میں ہم نے غور کرنا ہے، بہت ساری باتوں میں ہم غور کریں گے، چند نکات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بزرگ مبلغین سے ان نکات پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اسے نوٹ کر لیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ کیا ہم صرف خیالی پلاؤ پکاتے رہیں یا عملی میدان میں اترنے کا ہم نے کوئی عزم کرنا ہے؟ ہم اپنے بارے میں ہم نے غور کرنا ہے، خیالی پلاؤ پر گزارا کرنا ہے یا عملی میدان میں ہم کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ نمبر 2، کیا کامیابی محض سوچنے سے مل جاتی ہے یا اس کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے؟ ہم نے اس پر غور کرنا ہے اور اپنی کنڈیشن، اپنی حالت کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ نمبر 3، اور دین اسلام ہمیں تدبیر، توکل اور محنت کا کیا درس دیتا ہے؟
ہمارے اسلام کی گائیڈ لائن کیا ہے، ہمیں کیا ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، قرآن اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ خالی سوچتے رہنا ہے، خالی پلاننگ کرنی ہے، یا کچھ عمل بھی کرنا ہے؟ نمبر 4، آج ہم جانیں گے کہ خیالی دنیا کے دھوکے کیا ہیں، جو خیالوں میں گم رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، اپنا جو وقت اللہ پاک نے دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، خالی سوچ سوچ کر انہیں زنگ لگ جاتا ہے، ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا ہے، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمارے بزرگ مبلغین ہمیں سمجھائیں گے کہ خیالی دنیا کے دھوکے کیا ہیں۔ نمبر 5، اور حقیقت کی تلخ زمین پر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت کی تلخ زمین پر کامیابی کے پھول کیسے کھلتے ہیں، یہ ساری باتیں دیکھیں۔ ان باتوں سے ہم اندازہ لگائیں کہ آج کا موضوع کتنا خاص ہونے جا رہا ہے، آج کی گفتگو کتنی جاندار ہوگی، اور کتنی پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک بہترین گائیڈ لائن ہمیں ملنے جا رہی ہے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی۔ آپ سے گزارش کروں گا ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ انشاءاللہ میں مبلغین کا تعارف کراتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے سیدھی جانب آج جو تشریف فرما ہیں شاہ صاحب ہیں اور عالم دین ہیں، مدنی اسلامی بھائی ہیں، سید حسنین مدنی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، احسان، الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے دوسرے بزرگ مبلغ ہیں جناب محمد یوسف اتاری بھائی۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر۔ میری دوسری جانب تشریف فرمائے شاہ صاحب سید شاہد اتاری بھائی۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم، بہت کرم ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں محمد رضوان اتاری بھائی۔ رضوان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہم آمین، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، ہمارا یہاں شریک ہونا ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہم آمین۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے شروع میں ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں، اور خوش الحان ثنا خان محمد رضوان اتاری بھی تشریف فرمائے۔ جی رضوان بھائی، آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ مفتی اعظم ہند کا انشاءاللہ کلام۔ جی پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نشر روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نشر روح یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، اور وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے عاشق
شکار آنکھوں میں انہی کا جلوہ رہے شکار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رخ کی بہار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے دیگار آنکھوں میں وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد سا وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد سا قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں کرم جو مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں یا جام محبت جو آپ نے نوری پیا گے جام محبت جو آپ نے
اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، آمین۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے خواب یا حقیقت۔ آئیے اسی موضوع پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، بڑی اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، ایک گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے، انہیں شوق ہوا کہ میں خیرات کروں۔ انہوں نے کچھ دیگیں بنوائیں، غالباً 3 دیگیں بنوائیں، اور لنگر کرنے کے لیے گاؤں والوں میں اعلان کر دیا، بھائی آ جاؤ، چودھری صاحب خیرات بانٹ رہے ہیں، اللہ نام کر رہے ہیں، آپ کو لنگر ملے گا، 11ویں شریف کی نیاز ہو رہی ہے۔ اب جناب وہ گاؤں والے جمع ہو گئے اور چودھری صاحب نے سب کو لنگر بانٹنا شروع کر دیا۔ اب لنگر کا سلسلہ جاری تھا، تو جب دیکھ ختم ہونے کے قریب آئی تو ان کے جو گھر کا ملازم تھا گاما، وہ آیا، کہنے لگا چوئی صاحب مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی دے دو، بھوک لگی ہے۔ تو چودھری صاحب نے اپنے گھر کے ملازم سے کہا تو میرے ذہن چے، تو میرے ذہن میں ہے اور دوں گا تیرے کو بھی، اور دیکھ پڑی ہے۔ پہلی دیکھ ختم ہو گئی، اب دوسری دیکھ کھلی اور پھر اس کو ہلایا، مکس کیا اور چودھری صاحب نے بانٹنا شروع کر دی۔ گاما پھر آ گیا، چوئی صاحب مینوں بھی دے دو۔ تو چودھری صاحب نے کہا تو میرے ذہن چے، فکر نہ کر، تو میرے ذہن میں فکر نہ کر، تو میرے ذہن میں۔ اور کرتے کرتے دوسری دیکھ بھی ختم ہو گئی۔ اب جب تیسری دیکھ اسٹارٹ ہوئی تو گاما پھر آیا اور کہنے لگا چودھری صاحب ذہن سے باہر نکالو، میرا بھی خیال کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، خالی ذہن میں رکھنے سے کام نہیں ہونا، اس کو باہر نکالنا پڑے گا، اس پر عملی کوشش کریں گے تو ہی کامیابی مقدر بنتی۔ آئیے اپنے پہلے مبلغ سید حسنین شاہ بخاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی حسنین مدنی بھائی، کیا صرف توکل کافی ہے یا اسباب اپنانے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی، جاگنا ہوگا، بستر چھوڑنا ہوگا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کریم رضا بھائی۔ سب سے پہلے تو توکل ہے کیا، اس کو ہم دیکھ لیں۔ توکل کی اجمالی تعریف یہ ہے کہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کیا جائے اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اس کے بارے میں نا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمالی تعریف نہیں بلکہ انہوں نے تفصیلی تعریف اس کی ہے توکل کی۔ تو یہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل دراصل یہ ہے کیفیت، عمل اور اس کے ساتھ ساتھ علم۔ سب سے پہلے علم، کیفیت اور عمل، ان تینوں کے مجموعے کو توکل کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ پارہ 28 ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 ہے۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ آگے بالکل اس کا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی قرآن کریم کی بہت ہی پیاری آیت مبارکہ، سبحان اللہ۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ کریم رضا بھائی، اس کے متعلق نا حدیث مبارکہ میں جیسے آپ نے ابھی اشارہ کیا، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، دو جہاں کے تاجور، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کا فرمان عظمت نشان ہے، قربان جائیے۔ فرماتے ہیں
کہ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو نا یہ صبر ہوگا. جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہ پرندے صبح جب کرتے ہیں وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ملے گا، لیکن توکل اللہ پر ہوتا ہے. لیکن جب وہ شام کو اپنے گھر میں اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو وہ سیر ہو کے آتے ہیں. فرمایا تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں. پھر اسی توکل کے متعلق امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں نا کہ اللہ عز و جل پر مطلق توکل کرنا یہ فرض عین ہے. مطلق توکل کرنا یہ فرض عین ہے. اور واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر دینا، اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کو کی شرعاً اجازت نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت مزید یہ فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے بلکہ اعتماد اسباب کا، یعنی کہ یہ جو اسباب ہے اس پر اعتماد نہ ہو، اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو. جیسے آپ خوبصورت بات ہے. آپ مثلا سر میں درد ہوتا ہے، کوئی دوائی ملتی ہے تو ہم کیا دوائی کھاتے ہیں کہ یہ دوائی شفا دے گی؟ نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ شفا من جانب اللہ، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ایک قسم کا اسباب ہے. تو اسی کو اعلیٰ حضرت سمجھانا چاہتے ہیں. فرمایا یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنا بلکہ اپنے رب ذوالجلال پر اعتماد کرنا یہ توکل ہے. یہ تو توکل تھا نا. اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام کو اسباب کے تحت رکھا اور بندہ اللہ پاک پر توکل کرے، محنت اور لگن کے ساتھ مقصد کے حصول کی کوشش بھی کرے، بہتری اور کامیابی کے اسباب بھی اختیار کرے، تو اللہ پاک اسے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. کلیم رضا بھائی، اس کو اگر دیکھا جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے نا تو دنیا میں کسی کو کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی عزت، کوئی کامیابی اگر حاصل کرنے کے لیے اسے محنت اور مشقت میں پڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بندے کو جس کو چاہے اسے نواز دے، گھر بیٹھے بٹھائے نواز دے. بالکل ایسے. سب کو کامیابیاں مل جائیں، گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے اور کامیابی اس کے دروازے پر دستک آ کر دے. لیکن قدرت کا نظام یہی ہے کہ بندے کوشش کریں گے، بندے محنت کریں گے، بندے تغدو کریں گے، بندے جد و جہد کریں گے، اور نتیجہ انہیں نتیجتاً کیا ہوگا؟ ان کی محنت بہترین صورت میں اس کا صلہ ملے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ کامیابی اور کامرانی ان کی راہیں کھول دے گی. وہ کہتے ہیں نا، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. قرآن کریم کی ایک اور پیاری آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. سورۃ النجم کی آیت مبارکہ ہے، یہ 39 ہے. فرمایا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. اچھا، یہاں ایک اور بات نا کہ ایک اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ مفسرین نے کہ آدمی وہی پائے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے گا عطا فرمائے گا. جو عمل کیا ہوگا تو اس عمل کے مطابق بھی پائے گا، لیکن جو اللہ چاہے گا وہی عطا فرمائے گا. اب یہاں پر اس مقام پر نا ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو عمل کریں گے اس کا کسی مردے کو ایصال ثواب پہنچائیں گے تو اس کو پہنچے گا نہیں. اس کے متعلق مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو تفسیر صراط الجنان لکھی ہے نا، اس میں بہت پیارا نقطہ لکھا ہے، بہت پیاری بات لکھی ہے کہ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھے کہ میت کو نیک اعمال کا جو ثواب پہنچتا ہے وہ اسے پہنچتا ہے، اور یہ بات کثیر احادیث میں موجود ہے. ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے کسمنہ میں آتا ہے نا، اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امی جان کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ بات کرنا چاہت رہی تھی صدقہ دینے کے متعلق. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں اس بات کا ثواب ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا، جی ہاں
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے پیش کیا. ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں وہاں موجود نہیں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، کوئی خیرات کروں، انہیں فائدہ ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں انہیں فائدہ ہوگا. تو پھر آپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے یہ باغ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. اسی طرح انہی سے ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں پر یہ لکھوا دیا کہ حاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کی طرف سے ہے. تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود تھی کہ ایصال ثواب جو ہوتا ہے یہ اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے مردوں کو. اچھا شاہ صاحب ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ انسان کو محنت کرنی ہے اور اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے محنت کی، اللہ اپنے فضل سے چاہے تو اس میں برکت و اضافہ کر دے. اگر کسی کو نعمتیں ملی ہوں اور وہ مطلب پھر وہ عملی کوشش اور اسباب کا اختیار کرنا ترک کر دے تو کیا وہ نعمتیں رہتی ہیں یا وہ بھی سلب کر لی جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی کلیم رضا بھائی اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ فرمایا نا کہ اس لیے عمل کا سفر جاری رکھے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے کیا کہ جس قوم نے عمل کو چھوڑ دیا نا تو اس سے اللہ پاک کی عطائیں اور اللہ پاک کی نعمتیں منہ موڑ لیتی ہیں، منہ پھیر لیتی ہیں. اس کے بارے میں بھی آیت مبارکہ موجود ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا بے شک، یہ ترجمہ کنز الایمان، کہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اللہ عز و جل کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں. اب اسی کے متعلق اسی آیت مبارکہ میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا نا، جیسے آپ نے پوچھا وہ قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمتیں، اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل کر کے نیکیوں کی بجائے وہ گناہ کر رہا ہے، نیکیوں کے بجائے وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنے جو اچھے اعمال کرنے تھے وہ نہیں کیے، اس نے برے اعمال کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتیں سلب کر لیتا ہے. انسان کو خود کو بدلنے کا ارادہ ہی زندگی میں انقلاب لاتا ہے. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے نا تو خود میں بہتری کے ہم خواہش نہیں رکھیں گے، تو اس کی کوشش ہی نہیں کریں گے، تو کسی مثبت تبدیلی کی خواہش دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور کسی شاعر نے کہا ہے نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. یہ خیال اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور عملی کوشش کرنی ہوگی. جب ہم عملی کوشش کریں گے، جستجو سے آگے بڑھیں گے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اور جو ہم نے پلان اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں ضرور لے گی. لیکن اس کے لیے ہم نے عملی قدم اٹھانا ہے. کیا فرماتے یوسف بھائی؟ ہم کوشش بھی کریں اور مثبت نتائج، بہتر نتائج، اپنی خواہش کے مطابق نتائج پانے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک پہ امید رکھیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا شعر ہے، رب راضی جگ راضی. اللہ بات صرف اتنی سی ہے، جس شخص نے اپنی زندگی کا محور کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد اس بات پر آ کے ٹھہرا دیا کہ میں جو محنت کروں گا اس کا رزلٹ میرے رب کی طرف سے ملے گا، وہ کامیابی کے منزل طے کر سکتا ہے. کریم رضا بھائی جی جی، ہم اس دنیا میں صرف اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ ہم محنت کریں. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم محنت کریں، ہم خوب محنت کریں،
اپنے کام پر چاہے کسی بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہو، ہماری محنت میں کوئی کمی نہیں آئے، ہم یہ اختیار رکھتے ہیں۔ نتائج کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کام کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ ہم اس دنیا میں مدنی چینل کے ناظرین خوب خواب سجاتے ہیں، ہم خوب منصوبے بناتے ہیں، ہم خوب محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور بڑے پر اعتماد ہو کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت مشقت کی جاتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کریم رضا بھائی ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اہم نقطہ ہے، بے شک بے شک، جو ہوگا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کریم رضا بھائی اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد بندہ کیا کرے؟ سوال ہے نا، میں نے محنت کری، مشقت کری جناب، میں نے سب کچھ کر لیا، اب میں کیا کروں؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اس سوال کا ایک ہی جواب ہے جو ہمارے پاس کامیابی کا ایک واحد طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ اللہ اللہ، جب انسان اپنے کام اللہ کو سونپ دے گا، مدنی چینل کے ناظرین، ناکامی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ۔ کامیابی در حقیقت اصلاً جس زاویے سے دیکھے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جیسے بھی مثال دی گئی، انسان دوائی کھاتا ہے، کیا دوائی میں شفا ہے؟ ڈاکٹر کو چیک اپ کراتا ہے، کیا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے؟ نو، اٹس رانگ۔ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ بے شک بے شک، جب میں اپنے کسی بھی کام کا رزلٹ اپنے رب کے حوالے کر دوں گا تو کامیابی کہاں؟ کامیابی میرے پاس، اور کہاں جائے گی؟ اور اس پہ انسان جب بھروسہ کر کے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو ہمارا رب اتنا مہربان ہے، مدنی چینل کے ناظرین اتنا مہربان ہے، ارحم الراحمین، رحیم کریم، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ، اگر آپ نے سچی محنت کی ہے، اگر آپ نے مخلص ہو کے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 30 ترجمہ، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، میرا سینس کیا ہے، اور میں کس زاویے سے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کو میں نے دیکھنا ہے۔ میرے رب نے فرما دیا، ہم نے اوپر کیا سنا، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، تو میرا عقیدہ، میرا لیول یہ ہونا چاہیے کہ دیٹس آل، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا رب میرے لیے اچھا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد رب ارشاد فرما رہا ہے، اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اب اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، کس کے؟ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ ہم منصوبے بنائیں، ہم تدبیریں کریں جناب، ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کے آگے چلتے رہیں، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو ناکامی مقدر بن جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اب بندہ سوچے کہ یار میں تو بہت آگے بڑھ جاؤں گا۔ بعض لوگوں کی ایک نیچر ہوتی ہے کریم رضا بھائی، بہت سے نوجوان سرکاری نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور جناب بڑا جو ہے نا وہ میں یہ کروں گا، جب اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے تو وہ نہ کوئی کام سیکھتے ہیں، نہ مارکیٹنگ کے کوئی تجربہ حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے تہے ایک چیز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی مجھے یہی چاہیے، اور کچھ کرتے بھی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کریم بھائی؟ آگے نہیں بڑھ پاتے، بیکاز محنت نہیں کی گئی۔ اچھا، محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں کیا گیا تو بتائیے کامیابی کیسے ملے گی؟ میں اپنے کام سے، اپنے آپ سے اگر مخلص نہیں ہوں تو میں سوچتا ہی رہوں میں آسمان پہ پہنچ جاؤں گا، میں جہاز چلا لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، اور عمل ہی نہیں موجود تو میرا وہ سوچنا جسٹ آپ کے قول کے حساب سے خیالی پلاؤ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو خیالی پلاؤ سے مدنی چلیں گے ناظرین، باہر نکلنا ہے، اور جب باہر نکلیں گے عمل کی طرف آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں اپنے رب کے حوالے، میں اپنے رب کے حوالے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی میں مزہ کتنا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیوں اللہ، کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن
ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا سب کہیے سب کہیے تو خالق جن و بشر یا سب کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بات یہاں تک پہنچی کہ نتائج کا مالک اللہ ہے، نتائج کا مالک اللہ ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے شاہ صاحب سے سنا کہ خالی اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھیں یا محنت بھی کرنی، عمل بھی کرنا ہے، تو آپ نے توکل کا مفہوم بھی بیان کیا کہ اسباب کا ترک کر دینا توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اور یوسف بھائی نے بتایا نتیجہ ہے ہی اللہ پاک کے لیے، بس نتیجے کا اختیار اللہ پاک کو ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، پھر بات انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر گھر میں ایک ساتھ 10 ہنڈیاں بنے، آلو گوشت بنے یا کوئی اور سالن بنے یا کوئی بریانی بنے، 10 سے بنوا لیں، سیم میٹیریل دیں، بالکل ایک جیسا سامان سب کو دے دیں، اب یقین کریں 10 کے 10 کا ذائقہ یعنی نتیجہ بولے نا الگ ہوگا۔ تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ سب نے کھانا بنا لیا، سب نے محنت کی ہے، میٹیریل بھی ایک جیسا ہے، لیکن ذائقے میں سب کے فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، بھائی یہ بڑا ذائقے والا کھانا بناتا ہے، تو اصل میں ذائقہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو محنت کریں لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور ہمیں قرآن سے بتایا گیا کہ محنت کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ شوق سے کریں اور دل لگا کر کام کریں، ضائع نہیں ہوگا، لیکن امید اللہ پاک سے رکھیں اور یقین مانیں جو اللہ پاک سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک اسے نوازتا ہے، مایوس نہیں فرماتا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تھوڑی سی محنت کر لی اور ہمیں کچھ اس کا رزلٹ نظر آتا ہے، تو تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں مندی مل گئی، اور پھر محنت کرنا چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اچھا، یہ معاملہ خالی دنیا میں بھی نہیں بلکہ یہ روحانی اعتبار سے طریقت کے معاملوں میں بھی شیطان کھیلتا ہے،
اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض دیکھیں تصوف میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیران عظام ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدین کی باطنی اصلاح فرماتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور مرید رفتہ رفتہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے. اب کسی شیخ کامل کی صحبت میں تھے، جیسے آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا ہوگا، کوئی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو شروع میں اجتماع میں آنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو ایک ذمہ داری ملتی ہے، پھر بڑی ذمہ داری ملتی ہے، پھر اس کا مطلب گراف بلند ہوتا جاتا ہے، اس کی باطنی اصلاح ہوتی جاتی ہے، روحانی ترقی ہوتی جاتی ہے، اور وہ ترقیاں کرتا رہتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرید کسی اسٹیج پر پہنچ کے سمجھتا ہے کہ بس میں کامل ہو گیا اور مجھے شیخ کی ضرورت نہیں. اگر ایسا خیال ستائے شاہد بھائی کہ مرید اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے کہ میں کامل ہو گیا، مجھے پیر کی کیا ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارا موضوع چل رہا ہے کریم رضا بھائی. تم نے جملہ کہا جاتا ہے با ادب با نصیب. بے شک. یہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، روحانی کے حساب سے نا، جو شاگرد ہوگا یا جو بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوگا، وہ اپنے اساتذہ کا یا اپنے استاد کا یا اپنا جو سکھانے والا ہے اس کا ادب و احترام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ترقی کی منازلیں طے کرتا رہے گا. بے شک. صحیح ہے. اگر مثال کے طور پہ میں نے کسی سے کوئی کام سیکھا ہے، اب وہ سیکھنے کے بعد میں اسی کو سکھانے کی کوشش کر دوں یا اسی کے کام میں نقص نکالنے کی کوشش کر دوں یا میں اپنے آپ کو اس سے افضل و اعلیٰ سمجھنے کی کوشش کر لوں، تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ میرا ریورس گیئر ڈلنا شروع ہو جائے گا، اور جو کچھ میں نے آگے بڑھنا تھا اب وہ سمجھ لیں میرا اسٹاپ پوائنٹ آ گیا. صحیح ہے. تو پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا، اپنے جو روحانیت والے معاملات ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان سے عقیدت بالکل انتہا کی حد تک رکھنی ہے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ ان کے پیچھے پیچھے ہی چلنا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اس کے اعتبار سے بھی نا. تو کشف المحجوب کتاب ہے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، سبحان اللہ. اور اس کا ترجمہ اردو میں ملتا ہے، اور بڑا پیارا واقعہ اس میں ملا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید، جو کہ مرید تھے، اب وہ اپنے گمان انہوں نے یہ کیا اپنے طور پہ، وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں شاید بالکل کامل مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں، اللہ اللہ. یعنی اب شاید مجھے شیخ کی ضرورت نہ رہی، اللہ. اور میں نے جو ہے طریقت کی تمام منازلوں کو طے کر لیا ہے گویا کہ. اچھا ان کے ساتھ ہوا کیا معاملہ؟ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کریم رضا بھائی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر رات انہیں ایسا دکھائی دیتا کہ فرشتے جو ہے انہیں سواری پر بٹھا کر گویا کہ جنت کی سیر کرا رہے ہیں. بات ہے، کیا بات ہے. جنت کی سیر کرا رہے ہیں، وہ اپنے گمان میں، اپنے تصورات میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور سیر کرانے کے دوران ان کو طرح طرح کے میوہ جات کھلائے جا رہے ہیں. اچھا وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسے معاملات دیکھ لے تو وہ پھر وہ یہ کیا سمجھتا ہے، وہ میں تو بالکل انتہائی کمال کے درجے پہ پہنچ گیا. صحیح. اچھا شیخ صاحب کچھ معاملات ان کے دیکھ رہے تھے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کا جو مرید ہے نا وہ بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے بڑے فخر سے، یعنی اپنے شیخ کے سامنے بڑے فخر سے اپنے بلند مقام اور جنت کی سیر اور اس کے میوہ جات کھانے کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ حضرت میں تو اتنے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ جنت کی سیر گویا کہ مجھے کرائی جا رہی ہے اور اس کے میوہ جات مجھے کھلائے جا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے ولی کامل تھے، آپ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اے بیٹا جب جنت میں جاؤ تو میوے کھانے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. اللہ. یعنی جب آپ محسوس کریں کہ جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے اور آپ کو میوہ جات کھلائے جا رہے ہیں تو آپ نے لاہور شریف پڑھنا ہے. اس نے کہا حضور صحیح ہے، اچھا یہ کر لوں گا میں. اچھا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے یہ شیطانی کھیل ان کے ساتھ ہو رہا ہے. چنانچہ حسب معمول وہ جب دوبارہ اس کو جنت کے معاملات اس نے دیکھنا شروع کیے تو اپنے شیخ کا اس کو فرمان یاد آ گیا. یعنی اتنا اس نے کم از کم عقیدت رکھی کہ اس نے اپنے شیخ کی بات کو اہمیت دی اور ان کے اس فرمان کو یاد کر اس نے کیا کیا کریم رضا بھائی، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس نے پڑھا. اچھا ابھی اس نے یہ پڑھا ہی تھا کہ اس نے ایک چیخ سنی اور جنت کو آنے واحد میں اپنی آنکھوں سے غائب دیکھ لیا. یعنی اب وہ جنت میں نہیں تھا اور اپنے آپ کو ایک نجس اور گندی جگہ پر اس نے بیٹھے ہوئے پائے. تو مردوں اور دیکھا کہ مردوں کی ہڈیوں کو اپنے سامنے پڑے دیکھا
تو اس نے جان لیا کہ یہ ایک شیطانی جال تھا جو شیطان میرے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس میں جال میں گرفتار تھا۔ اس کے بعد وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت مقدس میں دوبارہ حاضر ہوا اور توبہ کی۔ اللہ تو پتہ یہ چلا کریم رضا بھائی کہ اگر ہم جتنے بھی کامل ہو جائیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنے مرشد کو بالکل عجز و انکساری جو ہے نا، دیکھیں اگر ہم اپنی نعمتوں میں دوام چاہتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہمیں بتایا کہ حدیث مبارکہ میں اگر ہم اپنی نعمتوں میں اس کو تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ کو عبادت کی توفیق بھی مل رہی ہے اور کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یار میں تو بڑا عبادت گزار بن گیا ہوں، بڑی ریاضتیں میں نے کر لی ہیں، بڑے ذکر و اذکار کر رہا ہوں، نماز تہجد بھی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اشراق و چاشت کی پابندی بھی مجھے مل گئی ہے، اور اب وہ اپنے آپ میں دوسروں سے گویا کہ لوگوں کو سے افضل سمجھنا شروع کر دے، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر اس کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے، ہمیں سکھایا یہی گیا ہے کہ جب آپ کو یہ عبادات، ریاضات اور یہ تمام مراتب مل رہے ہیں تو آپ کی عجز و انکساری میں بڑھوتری آنی چاہیے۔ یعنی آپ وہ مثال دی جاتی ہے نا کریم بھائی کہ جو پھل درخت جو ہوتا ہے جتنا اس میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو تنا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ پھر پھلوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی سیکھا ہے ہم نے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ عجز و انکساری اختیار کی جائے اور اپنے استادوں کو ہمیشہ ادب و احترام دیا جائے۔ اللہ اللہ کریے تانگل بڑھ دیے، کامل مرشد بڑھیے تانگل بڑھ دیے، اللہ اللہ کریے تانگل بڑھ دیے، کامل مرشد بڑھیے تانگل بڑھ دیے، اللہ دیا ضربہ لا کے سینے تھے، اللہ دیا ضربہ لا کے سینے تھے، سینہ روشن کریے تانگل بڑھ دیے، کامل مرشد بڑھیے تانگل بڑھ دیے، دل بچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا، دل بچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا، مرشد مرشد کریے تانگل بڑھ دیے، کامل مرشد بڑھیے تانگل بڑھ دیے، اللہ اللہ کریے تانگل بڑھ دیے، کامل مرشد بڑھیے تانگل بڑھ دیے، مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، پیر سنبھل کے دھڑیے تانگل بڑھ دیے، پیر سنبھل کے دھڑیے تانگل بڑھ دیے، کامل مرشد بڑھیے تانگل بڑھ دیے، کامل مرشد بڑھیے تانگل بڑھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پنجابی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، شعر کہا، راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے رستے پہ چلا۔ نماز میں پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں، راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، رل مرسے وچ راہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو پیر کامل کی تو بڑی ضرورت ہے اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ پاک نے شیخ کامل کا دامن عطا کیا، الحمدللہ بہت خوش نصیب ہیں۔ اور یہ واقعی شکر کا مقام ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہونے میں ان کی صحبت میں رہنے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، کال دیجئے، کون سائل کیا کہنا چاہتا ہے سنائیے۔ میری کلام کی فرمائش ہے، عدنان بھائی یہ کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مرشد کے ساتھ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے
بڑی غریبی ہے مجبور تمہارے آستانے سے بہت دور ہو گئے ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی ہو جائے مدینے کا لے جاتا ہے میں بھی آؤں گا حضور نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں نجم کیے خدا زار کی آبرو ہے یہی موت کے بعد سرور کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے مدینے کو لے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کی نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کی نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کی جو سخا لطف و کرم میری امید بڑھاتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید بڑھاتے میں بھی آؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کا مبارک سفر عطا فرمائے۔ بے شک بڑا برکتوں والا مہینہ رمضان قریب آ گیا اور رمضان میں بے شمار لوگ عازم مدینہ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی رمضان مدینہ عطا فرمائے۔ اچھا، رمضان شریف کی تیاریاں بھی جاری رکھیں، قریب آ گیا اللہ پاک کا مہمان، ہو سکے تو اپنے گھروں کو سجائیں، استقبال کا اہتمام ہو۔ دیکھیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں۔ شیخ طریقت
امیر اہل سنت بھی یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ رمضان کی تیاری ہو. اتنا مبارک مہینہ، اللہ کا انعام مہینہ، اللہ کا نوازنے والا مہینہ، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس کی ایک تیاری ہو، اہتمام ہو، گھر کو سجائیں اور لگے کہ وہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ آنے والا ہے، کوئی ایونٹ آ رہا ہے بہت بڑا، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ غفران آ رہا ہے، رحمت کا سائبان آ رہا ہے، انعام کرم کی بارشیں برسنے والی ہیں، ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے. اللہ پاک ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. یا خدا ہم داسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم داسیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، آمد سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہم اپنے بزرگ مبلغین سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. بہت ساری باتوں کا جواب مل چکا ہے، کچھ باتوں کا جواب درکار ہے. اب ایک بات ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی مطلب ذہنیت یہ ہوتی ہے جو بیچارے اپنے خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں ہی مست رہتے ہیں، مزہ بڑا آتا ہے. خیالی پلاؤ کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی خوشبو بھی زیادہ، اور دماغ کو بڑا مسحور کر رہی ہوتی ہے، تو لوگ خواب سے جاگنا پسند نہیں کرتے. تو جو لوگ خوابوں بھری دنیا گزارتے ہیں، حسنین بھائی شاہ صاحب، بخاری شاہ صاحب، جو لوگ خوابوں ہی میں گم رہتے ہیں، کیا کبھی انہیں بھی منزل ملی ہے؟ جی کلیم رضا بھائی، اس میں یہ ہے کہ خیالی پلاؤ نا، یہ تو وقتی طور پر انسان کو خوش فہمی کی طرف لے جاتا ہے. وقتی طور پر بندہ سمجھتا ہے بس میں کامیاب ہو گیا، تسلی دل کو تو دے دیتا ہے، لیکن حقیقی جو دنیا ہوتی ہے، حقیقی زندگی جو ہوتی ہے، اس سے یہ فرار کر دیتا ہے. اب ایسے لوگ مستقبل کے خیالی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ حال کے تقاضے کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو نتیجتاً عملی میدان میں یہ کمزور ہو جاتے ہیں، نتیجتاً یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور اکثر یہ یعنی عملی سٹیپ کوئی اٹھاتے ہی نہیں ہیں. اب سوچتے ہی رہتے ہیں، اب یہ احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو جہاں انسان ناکامی کے خوف سے عمل کے بجائے بس تصور کی دنیا میں، بس تصور کی دنیا، پوری دنیا گھمائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تصور میں کامیابیاں تو سمیٹ رہا ہوتا ہے. مثبت سوچ اچھی بات ہے، مگر کیا ہے، اعتدال ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. کیونکہ اصل کامیابی خیال سے نہیں ہے، جیسے شروع میں کہا نا، اصل کامیابی خیال سے نہیں ہے بلکہ عمل سے ملتی ہے. بہتر یہی ہے کہ خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ نا عملی جدوجہد بھی کرنی چاہیے. خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ خیالات کے تصور سے باہر بھی آئیں. حقیقت کی دنیا بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے. حقیقت کی دنیا میں آئیں. وہ کہتے ہیں نا، کسی گاؤں میں ایک بڑھیا عورت تھی، تو اس کا ایک بیٹا تھا. کہتے ہیں وہ بڑا کام چور تھا، بہت کام چور، اور بے وقوف بھی تھا، سست بھی تھا، کاہل بھی تھا. اس سے بس ایک ہی کام سوچتا تھا
کیا وہ شیخیاں مارنا، جہاں لوگوں کے 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کر بیٹھ جاتا، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ تو اب کیا کرتے کہ لوگوں کو گفتگو کا موقع نہ دیتا، وہ اپنے سچے جھوٹے کارنامے بیان کر رہا ہوتا۔ گاؤں کے لوگ اسے بڑے تنگ تھے۔ آخر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑا تنگ آ گیا نا اس سے، تو کہنے لگا میاں شیخ صاحب آپ اتنی بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں تو سر اپنی موت کا بھی سوچے، آپ نے مرنا بھی ہے بھائی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی نا تو اس کے دل میں تھوڑا سا لگی، موت کا سن کے تو آج کل بھی ہر کوئی وہ لرز جاتا ہے نا جب ہر موت کا کو بھائی۔ مسئلے میں اختلاف ہے، موت پہ کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں بالکل موت پہ ایسا ہی سب ہے، موت متفق۔ پہ سب کو اتفاق ہے۔ تو اب لیکن ڈر تو ہے نا، اب جیسا کہا جائے بھائی موت کی بات نہ کرو، ابھی کچھ اور بات کر لیتے ہیں، موت کی بات نہ کرو، اس طرح اس کے دل میں بھی موت کا خیال آیا نا، تو یہ سننا تھا۔ تو اب بیوقوف شیخ چلی صاحب نے 1 ہفتے کی پلاننگ، اس نے کہا بھائی 1 ہفتے تک تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب اس نے 1 ہفتے کی پلاننگ کر لی۔ اب پلاننگ یہ نہیں کہ اگر عقل مند ہوتا ہے نا پلاننگ نہیں یہ کرتا، یار نمازیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ تو ہوئی نا عقل والی بات۔ لیکن اب اس نے کیا کیا، گڑھا کھودا، اس کے اندر لیٹ گیا۔ اب 6 دن تک وہ لیٹا رہا، موت تو آئی نہیں۔ 7واں دن ہونے لگا تو اس نے سوچا یار موت تو ابھی نہیں آئی، تو چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے جو 7واں دن بتایا ہوا تو وہ آج ہی دن ہے، ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ پہنچ جائے۔ یہ شیخ صاحب اس انتظار میں تھے تو باہر سے کسی نے آواز دی کہ بھائی میری انڈوں کی ٹوکری ہے، اس کو جو میرے گھر تک پہنچا دے گا میں اس کو 1 جو ہے دینار دوں گا یا 1 اشرف ہی دوں گا۔ اب یہ بات سنی شیخ صاحب کہنے لگے موت تو بعد کی بات ہے، ہم پہلے اشرفی لے لیتے ہیں۔ اب یہ اشرفی کے چکر میں باہر آئے تو باہر آ کر کہنے لگے بھائی مجھے دے دو، یہ میں چھوڑاؤں گا۔ اب شیخ صاحب کو دیکھا تو اس نے شیخ چلی صاحب کو دیکھا، اس نے کہا بھائی جان یہ انڈے ہیں ٹوٹ جائیں گے، ان کو بڑے سنبھال کے لے جائیے گا۔ انہوں نے کہا مجھے شیخ کہتے ہیں، شیخ چلی کہتے ہیں، میں عام چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوں، میں لے جاؤں گا۔ اب یہ شیخ صاحب اٹھاتے ہیں ٹوکرے کو، اب ٹوکرے میں اٹھاتے اٹھاتے اچانک وہ سوچ جو ان کی تھی نا وہ دبی ہوئی، وہ دوبارہ سوچ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں سوچنے شروع ہوئے کہ مجھے 1 اشرفی ملے گی، اس اشرفی سے میں مرغی خریدوں گا، مرغی سے انڈے ہوں گے، انڈوں سے بکری خریدوں گا، بکری کے بچے ہوں گے، بچوں کو بیچوں گا، اس سے گائے خریدوں گا، گائے جب خریدوں گا نا میں، اب وہ گائے سے میں دودھ لوں گا، دودھ لے کر میرے بچے آئیں گے تو مجھ سے دودھ مانگیں گے، اب میں کہوں گا یہ لو دودھ میرا ہے میری طرف سے۔ اب جیسا انہوں نے کہا نا یہ لو دودھ میری طرف سے، تو وہ انڈے تو ہاتھوں میں تھے، وہ انڈے صاحب نیچے آ جاتے ہیں، وہ دڑم کر کے سب کا سب ختم ہو گیا، نہ دمڑی ملی، نہ اس کو وہ درہم ملا، تو نہ ہی اس کو وہ اشرفی ملی۔ پتہ کیا چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ خیال کی دنیا میں تھا، اور وہ دنیا پار کر کے وہ کتنا اس نے سمجھ لو پورا پلیٹ فارم بھی بنا لیا، اس نے وہ سارا سامان بھی اس نے اکٹھا کر لیا، لیکن سامنے آیا تو بالکل خاک کی ڈھیری تھی۔ تو یہی حقیقت ہے کہ خواب اور خیال سے باہر آئے، دنیا اس کی حقیقت کچھ اور ہے، خواب کی حقیقت۔ اللہ اللہ اللہ، کیا خوبصورت انداز میں حسنین شاہ صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں خواب تو دیکھنے چاہیے، مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن جو پلاننگ کر لیں تو اس کو پریکٹیکل بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں تاکہ جو آپ نے سوچا ہے اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر صرف سوچتے رہیں گے تو پنجابی میں کسی نے کہا سوچی پہ ہاتھ بندہ گیا، جو سوچتا رہ جاتا ہے نا اور عملی قدم نہیں اٹھاتا تو وہ خسارے کا منہ دیکھتا ہے، اس کے مطلب عزت اس کا مقدر نہیں بنتی، وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمیں صرف سوچتے نہیں رہنا، ہمیں ایک پلاننگ بھی کرنی ہے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے پلاننگ بھی کرنی ہے، لیکن آگے عملی سٹیپ اٹھانا ہے۔ تو عملی سٹیپ اٹھانے کے لیے، اگلا سٹیپ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل دی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، ان نعمتوں کو یوٹیلائز کر کے ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ آئیے یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ بہت نازک بات چھیڑ دی آپ نے کریم بھائی، اللہ 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 اللہ، دیکھا ہی جاتا ہے، اصل میں یہ اب نچوڑ آ رہا ہے نا، نچوڑ آ رہا ہے نا، نچوڑ آ رہا ہے ابھی کریم بھائی۔ عمومی طور پہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی چادر سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہی ناکام ہوتے ہیں۔ وسائل جتنے اللہ نے آپ کو دیے ہیں نا، آپ اس میں رہ کے اپنی زندگی کو سروائیو کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ایک چادر ہے، اس سے جیسے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے نا، ناکامی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے اور کچھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جناب
ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہے ہیں اور جناب نئے نئے موبائل لیے جا رہے ہیں، جناب بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس حیثیت سے بڑھ کے کام کریں گے نا تو ناکامی ہو جائے گی۔ کریم بھائی، ہر انسان کو 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں رہ کے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں۔ اسی 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہوئے انسان انجینئر بھی بنتا ہے، ڈاکٹر بھی بنتا ہے، اور انہی 24 گھنٹے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو روڈ پہ بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اتنا نیچے آ جاتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے اپنی زندگی کو ایک باؤنڈری میں رہتے ہوئے مکمل کرے، اس میں رہتے ہوئے مکمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو 5 نکات عرض کرتا ہوں کہ کوئی کام شروع کرنے کے لیے نا انسان کو 5 باتوں پہ نا اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کرنا چاہتے ہیں نا آپ، ایک تو سب سے پہلے آپ عملی طور پہ آ جائیے، خیالی پلاؤ سے، خیالات سے باہر نکلیے، عمل کی طرف آئیے۔ اب جب عمل کی طرف آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس کو پورا کروں گا۔ میرے اندر کام شروع کرنے سے پہلے اگر اعتماد نہیں ہوگا تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے خوش اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے۔ اب جب خود اعتمادی کریم میں پیدا ہو جاتی ہے نا، اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ آپ کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ ویری گڈ، بہترین۔ آپ کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر مثبت سوچ آ گئی، آپ آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب جیسے ہی آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی، آپ کی سوچ پازیٹیو ہوئی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کریم بھائی؟ احساس ذمہ داری۔ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ پورا کروں۔ مثال کے طور پر ایک عالم صاحب سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کریم بھائی، کہ پہلے دور میں خواتین جب کھانا پکایا کرتی تھی نا تو وہ کچن میں موجود رہا کرتی تھی، ان کھانے میں ذائقے بھی ایسے ہوتے تھے۔ اور آج غیر ذمہ داری یہ ہے کہ کچن میں کھانا بھی پک رہا ہوتا ہے تو ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے اور کبھی باہر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس کا وہ رزلٹ نہیں مل پاتا۔ رزلٹ لینے کے لیے جس کام پہ آپ کھڑے ہیں آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ اب احساس ذمہ داری آپ کے اندر آ گیا، اس کے بعد آپ کے پاس کریمہ ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن کے پازیٹیو لوگوں کو جمع کیجئے، اس دائرے میں رہ کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سیکھنے کا رویہ، یعنی کہ میں اگر کسی کام پہ چل رہا ہوں، اعتماد بھی آ گیا، سوچ بھی پازیٹیو ہو گئی، ذمہ داری کا احساس بھی ہو گیا اور نیٹ ورک بھی بنا لیا۔ اب اس میں ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ وہ یہ سیکھنا ہے کہ میرے پاس جو باؤنڈری ہے، جو وسائل ہے، اس میں رہ کے میں اپنی زندگی کو گزاروں، آگے بڑھتا چلا جاؤں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن ایک بات نہ بھولیے گا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں گیا تو آپ ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ آپ یہ سب کام کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ کریں۔ میں جو محنت کر رہا ہوں، شروع میں کیا کہا؟ میرا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ اب میں سب کام پورے کرنے کے بعد اپنا تمام تر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دوں، انشاءاللہ وسائل میں رہتے ہوئے کام کروں گا، اپنی باؤنڈری میں رہتے ہوئے کام کروں گا تو انشاءاللہ ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ پروگرام زندگی بہتر بنائے، اچھا چل رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کبھی حقیقت کو خواب کیوں سمجھ لیتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔
جی حقیقت کو کبھی خواب کیوں سمجھ لیتا ہے؟ جی شاہ صاحب. اصل میں وہی بات ہے نا کہ اب اس کا ذہن جیسے ابھی بیان ہوا کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. کو حقیقت جب اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو خواب تب تصور کرتا ہے کہ جب وہ محنت نہیں کرے گا. اب محنت کرے گا تو اس کے سامنے حقیقت بھی ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو پازیٹیو سوچنا ہوگا. جی ہاں بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، واقعی ہمیں حقیقت کو حقیقت ہی سمجھنا چاہیے کہ اس کو خواب سمجھیں گے تو سراب میں گم ہو جائیں گے. جی مزید کال دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ خواب اور حقیقت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب عشاء فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. خواب اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ جی شاہد بھائی، خواب اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ خواب اور حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہے کریم بھائی. حقیقت یہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہمارا ہے نا وہی ہماری حقیقت ہے. اور خواب کی دنیا میں تو آپ کبھی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، کبھی وزیر بنے ہوئے ہیں، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں، کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں. تو خواب ہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہی ہے. خواب یہ ہے کہ آپ نے خواب میں بریانی کھائی ہے، آنکھ کھولا تو ہاتھوں میں خوشبو بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور یہ خواب ہے. تو خواب اور حقیقت، اچھا سوال تھا. جی مزید کال دیجئے. میرا نام محمد شاہد اقبال ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت شریف سننی ہے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سدلو مدینے آقا کرو مہربانی. کرو مہربانی. جی سبحان اللہ. مینوں مجبوریاں دوریاں ماریا، مینوں مجبوریاں دوریاں نے ماریا، سدلو مدینے آقا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، ڈاڈا غریب کول میرے سر نہیں اٹھ کے میں کیویں آوا، لال میرے پر نہیں ڈاڈا غریب کول میرے سر نہیں اٹھ کے میں کیویں آوا، لال میرے پر نہیں، لال میرے پر نہیں، تساں تیرے ڈیرا میں تھو بڑی دور لالیا، سدلو مدینے آقا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، کون جا کے دسے سونے اللہ نے حبیب نوں سدلو دوارے اُتے، دکھیا غریب نوں کون جا کے دسے سونے اللہ نے حبیب نوں سدلو دوارے اُتے، دکھیا غریب نوں، دکھیا غریب نوں میرے تے تیرا بد نصیباں نے پالیا،
صد لو مدینے آقا صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے اللہ 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 پاک ہم سب کو حرمین طیبین کا مبارک سفر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائے کا آج کا ٹاپک خواب یا حقیقت، بہت پیاری گفتگو ہمیں سننے کو ملی۔ یقیناً کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ اچھے خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھ کر میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے، پھر سچی لگن بھی ہو اور وسائل بھی دستیاب ہوں اور پھر ان پر ہم محنت کر لیں تو انشاءاللہ اچھے اور بلند نتائج پانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خالی خیالی دنیا سے نکلیں، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے اور ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ یہی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے شہر میں جہاں بھی اجتماع ہوتا ہو ضرور شرکت فرمائیں۔ ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ بھی اس میں ضرور مدنی چینل کے ذریعے شرکت فرمائیں۔ اور شہر کراچی میں ہوتے ہیں تو فیضان مدینہ ہے، ورنہ مدنی چینل پہ آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، انشاءاللہ بے شمار دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔